بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ زندگی کسی نہ کسی طور پر گزر ہی جاتی ہے۔ زندگی کی یہی خصوصیت بہت سوں کو نکارہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ہر طرح کے ماحول میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے بغیر جیتے رہتے ہیں۔ ان کا جینا ان کے اپنے کام کا ہوتا ہے، نہ کسی اور کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سانسوں کی گنتی پوری ہونے تک کسی واضح مقصد کے بغیر زندہ رہنا بجائے خود سب سے بڑی ناکامی ہے، مگر یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک کم ہی لوگوں کو ہو پاتا ہے۔ زندگی ہم سے قدم قدم پر فکر اور عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ فکر اور عمل سے مراد ہے پوری سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ سوچنا اور پھر سوچے ہوئے پر عمل بھی کرنا۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے مخلص ہو۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی کو سب سے بڑی نعمت مانے اور اس کا حق ادا کرے، اپنے لیے بھی کچھ کرے اور دوسروں کے کام کے لیے بھی کوشاں ہو۔ ہم افکار و عمل میں ہم آہنگی انسان کو حقیقی مفہوم میں کارآمد بناتی ہے۔ ہم زندگی بھر سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر من چاہی کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ بہت محنت کرنے پر بھی من چاہی کامیابی نہ ملنا ایسی حقیقت نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ حقیقی کامیابی کم و بیش تمام معاملات میں ہم آہنگی اور توازن چاہتی ہے۔ ہم بالعموم ایسا نہیں کر پاتے یا اس پہلو پر غور ہی نہیں کرتے، اس لیے بہت کوشش کرنے پر بھی کچھ زیادہ بھلا نہیں ہوتا۔ فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک کہیں سے کوئی آتا ہے اور مشکلات دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ فلموں میں ایسے مناظر عمومی نفسیات کے اصولوں کے تحت شامل کیے جاتے ہیں۔ فلم بینوں کی اکثریت ایسی فلموں کو پسند کرتی ہے جو بہت حد تک ان کی خواہشات کا عکس ہوں۔ بیشتر خواہشات غیر منطقی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے کام سوچنے اور منصوبہ بندی کے مرحلے سے گزر کر ہی کی جانے والی محنت کے بغیر ہو جائیں۔ تساہل یا آرام پسندی فطری چیز ہے اور ہم اس خواہش کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ماحول انسان پر اچھا خاصا اثر انداز ہوتا ہے اور یہ بات بالکل فطری ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں ان کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ ہماری نفسی ساخت میں ایسا بہت کچھ شامل ہوتا ہے جو ماحول کا بخشا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اسی معاملے میں محض ریسیونگ اینڈ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ خود کو عمل کے لیے تیار کرنے کی بجائے وہ محض رد عمل کی منزل پر میں ہی رہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا اور ملتا رہے اسے قبول کرتے چاہتے ہیں۔ بات بات پر دوسروں سے مدد کی امید رکھنا، بلکہ مدد طلب بھی کرنا کسی بھی اعتبار سے انسانیت کی شان نہیں۔ دوسروں سے مدد صرف اس وقت چاہی جائے اور مانگی جائے جب اپنی صلاحیت اور سخت جواب دے جائے اور وسائل کی حد آ جائے۔ کسی بھی بحرانی کیفیت کے وارد ہوتے ہی اس سے نجات کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا کسی بھی اعتبار سے کوئی اچھا طریقے فکر و عمل نہیں۔ بحرانی کیفیت یا پریشانی کو تھوڑا بہت برداشت کرنا لازم ہے تاکہ غور و فکر کا موقع ملے اور دوسروں کی نظر میں بھی وقت رہے۔ مدد مانگنے کی بجائے معاملات کو اپنے مساعی سے درست کرنے کی راہ پر گامزن ہوا جائے۔ اشتراک عمل یعنی مل جل کر کام کرنا، مل جل کر کام کرنے اور ہر معاملے میں دوسروں کے آسرے پر زندگی بسر کرنے میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ہم زندگی بھر دوسروں کے اعمال کی ضرورت مند رہتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں۔ دوسرے بھی تو ہمارے اعمال کے ضرورت مند رہتے ہیں۔ معاشرت اسی کا نام ہے۔ مل جل کر رہنے کو غلط مفہوم کا لبادہ مت دیجیے۔ مشکل گھڑی میں خود کو منظم رکھنا فن ہے اور ہر انسان یہ فن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عمومی سطح پر بیشتر کا یہ حال ہے کہ ذرا سی پریشانی سے بھی بے حواس ہو اٹھتے ہیں۔ ذہن کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے
غور و فکر سے راہ سوجتی نہیں، مگر جب غور و فکر کی صلاحیت ہی سکت کو خیر بات کہہ دیا جائے تو لوگ کیا کریں، ہر پریشانی کو زندگی کا سب سے بڑا بحران سمجھ کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی بحرانی کیفیت اس لیے نہیں ہوتی کہ گھبرا کر موت کی آرزو کی جائے۔ زندگی سے محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسائل کو اپنی صلاحیت اور سکت کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مدد صرف اس وقت لینی چاہیے جب ایسا کرنا ناگزیر ہو۔ مانگے تانگے کی زندگی کسی بھی درجے میں حقیقی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے اس کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ دوسروں کے بل پر جینے سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور وسیع تر مفہوم کے حوالے سے غور کیجئے تو یہی انسان کا سب سے بڑا دنیاوی نقصان ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔